بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حفظ القرآن پلس دارالقرآن الکریم لکھنؤ میں آپ سبھی حضرات کا استقبال ہے۔ میں آپ کا استقبال کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں۔ یہ دارالقرآن الکریم جس نے حافظ بچوں کے لیے گزشتہ کئی سالوں سے انتظام کر رکھا تھا، آج اللہ نے اسے یہ توفیق دی کہ حافظ ہونے والے بچوں کے لیے حفظ القرآن پلس شاہین کی نگرانی میں شروع کر سکے۔ الحمدللہ اس کا یہ پروگرام اللہ نے کامیاب کیا۔ بے شمار بچے انہوں نے رابطہ کیا اور ایک اچھی تعداد میں بچوں نے شرکت کی، داخلہ لیا۔ وہ بچے ہاسٹل میں ہیں یا شہر سے آتے اور جاتے ہیں۔ حفظ القرآن پلس کا یہ پروگرام دراصل حافظ بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے جوڑنے کا ایک بہترین پروگرام ہے۔ حافظ پلس دراصل حافظ بچوں کو ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ناظرین کرام، آپ کو اندازہ ہوگا کہ حافظ ہونے والے بچوں کے لیے عمومی طور پر صرف مدارس میں جانا ایک موقع ہوتا ہے۔ اب ان کے لیے حفظ القرآن پلس کے شاہین کے اس پروگرام کے ذریعے وہ ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، انجینئر بھی بن سکتے ہیں، کمپٹیشنز میں جا سکتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، IAS IPS کے کمپٹیشن میں شرکت کر سکتے ہیں، گریجویشن کر سکتے ہیں، PhD کر سکتے ہیں اور دیگر تمام میدانوں میں وہ اپنے جوہر دکھلا سکتے ہیں۔ یقیناً ان کے لیے ایک سنہرا موقع ہے۔ اس کورس کو کرنے کے بعد وہ شریعہ اسلامیہ میں اسلامک تھاٹ میں بھی PhD کر سکتے ہیں، اسلامک اسٹڈیز میں وہ MA کر سکتے ہیں، PhD کر سکتے ہیں اور مدرسوں میں جا کر کے فضیلت اور افتاء کا کورس بھی کر سکتے ہیں۔ دراصل یہ پروگرام ہے کیا؟ بڑا ہی مختصر ہے۔ حافظ بچوں کے لیے ایک فاؤنڈیشن کورس ہے، ان کا ایک کلاس روم ایسا جس میں انہیں بالکل ابتدا سے 1 2 3 ABCD سے تعلیم دی جاتی ہے۔ ان پر استاد براہ راست توجہ دیتا ہے تاکہ وہ تیزی کے ساتھ علم کی بنیادوں کو سمجھ سکیں، اور یہ ان کا جو برج کورس ہوتا ہے، اس کورس کے ذریعے وہ 9ویں کلاس میں داخلے کے لائق بن جاتے ہیں۔ 9ویں کلاس کی کتابیں اور اس کے سبجیکٹ کو سمجھنے کے لائق بنتے ہیں، حالانکہ ان پر ابھی 2 سال تک بے تحاشا محنت کرنی ہوتی ہے، ان پر توجہ دینی پڑتی ہے۔ 9th اور 10th کا کلاس ان کا خصوصی ہوتا ہے اور ایک لحاظ سے انتہائی نگہداشت میں ہوتا ہے، توجہ سے ہوتا ہے۔ بورڈ کا ایگزام اچھا کر لینے کے بعد ان کے اندر حوصلہ آ جاتا ہے، ان کی ذہانت ہوتی ہے اور ان کے اندر محنت کا جذبہ ہوتا ہے، جس کے بعد پھر وہ 11th اور 12 یعنی 11ویں اور 12ویں کا امتحان پاس کرتے ہیں، اور اس دوران اپنے مستقبل کے لحاظ سے، اپنے مستقبل کے فیصلوں کے لحاظ سے، اپنے اور ماں باپ کی خواہش کے اعتبار سے وہ اپنی فیلڈ متعین کرتے ہیں۔ اگر انہیں انجینئرنگ کرنا ہے تو پھر وہ سبجیکٹ منتخب کرتے ہیں، اگر انہیں ڈاکٹر بننا ہے تو ایسے سبجیکٹ منتخب کرتے ہیں، اور نہیں تو پھر وہ اگر اکیڈمک کورس میں جانا چاہتے ہیں تو وہ اکیڈمک کورس کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور اس طرح وہ جب 12 پاس ہوتے ہیں تو ان کے پاس سارے چانسز ہوتے ہیں، سارے میدان ہوتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ کمپٹیشنز میں بیٹھ سکتے ہیں، اور اس طرح وہ تمام ان بچوں کے برابر ہو جاتے ہیں جنہوں نے ابتدا سے KG نرسری، پرائمری، مڈل، ہائی اسکول اور انٹر کیا ہے۔ انہوں نے گرچہ KG نرسری، پرائمری اور مڈل نہیں کیا ہے، لیکن یہ حافظ قرآن ہیں، انہوں نے قرآن کے 30 پاروں کو یاد کیا ہے۔ اسی لیے ان کا جو کورس ہے، اور حفظ القرآن پلس دارالقرآن لکھنؤ نے ان کے لیے 2 سہولتیں رکھی ہیں۔ ایک تو ایسے بچے جو حافظ قرآن ہیں، ان کے حفظ کو پختہ رکھنے کے لیے باقاعدہ ان کے دور کا انتظام ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ان کی تربیت، ان کی اسلامی ماحول میں اسلامی معلومات
اور ان کی رہائش کو بڑے اچھے انداز میں، مہذب انداز میں رکھا گیا ہے. ان کے کھانے پینے کا بہترین نظم ہے. انہیں ہر طرح کی وہ سہولیات دی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنے تعلیمی مرحلے کو بآسانی پورا کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ محنت کر سکیں. دارالقرآن الکریم لکھنؤ کا یہ ادارہ جو حفظ قرآن کا ایک قدیم ادارہ ہے جس میں بچے حفظ کرتے ہیں، اب یہ دراصل حفظ القرآن پلس کا بھی ادارہ ہو گیا ہے. آپ نے اس کو دیکھا، مشاہدہ کیا. بچوں کی لائبریری، بچوں کا کلاس روم، ان کے لیے البشیر سیمینار ہال، اس کو دیکھا آپ نے. ان کے لیے دی جانے والی سہولیات کو دیکھا آپ نے، پڑھانے والے اساتذہ کو دیکھا آپ نے. یہ ساری چیزیں دراصل حفظ القرآن کے بچوں کے لیے ہیں. ایسے تمام بچے جو حافظ ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے. آئیے ہم پھر آپ کو کچھ بنیادی چیزیں بتانا چاہتے ہیں کہ دارالقرآن الکریم حافظ بچوں کے لیے کیا سہولیات دیتا ہے اور اس کے بدلے ان سے کیا مطالبہ کرتا ہے. اس ادارے میں اگر آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں تو اس کی شکل کیا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہوگا. ایسے تمام بچے جو حافظ ہو گئے ہوں انہیں اپنے دور کی فکر نہیں کرنی ہے. وہ یہیں پر آئیں، فاؤنڈیشن کورس پڑھتے ہوئے اپنے دور کو مکمل کریں. اور فاؤنڈیشن کورس یہ باقاعدہ منظم کورس ہے جس میں 5 سبجیکٹ ہے بنیادی طور پر: سائنس، میتھ، انگریزی، سوشل سائنس اور اردو ایز اے سبجیکٹ الحمدللہ ان کے لیے ہائی اسکول کی سطح پر لازمی ہے. اسی طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے عربک بھی کلاسز ان کے چلتے ہیں تاکہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں. اسی کے ساتھ ان کے رہنے کا بہترین انتظام ہے، ان کے کھانے پینے کا اچھا انتظام ہے، ان کے کھیل کود کا انتظام ہے اور ان کی نگرانی کا انتظام ہے. یہ ساری سہولیات کے بدلے دارالقرآن الکریم لیتا کیا ہے؟ دارالقرآن الکریم آپ سے بہت زیادہ نہیں، صرف جو آپ پر خرچ آتا ہے وہی لیتا ہے. آپ سے اس کے بدلے اسے کچھ نہیں چاہیے. دارالقرآن الکریم لکھنؤ کا مقصد ہے کہ ایسے بچے جو حافظ ہیں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم تک پہنچایا جائے. اس لیے آپ سے صرف اور صرف 5,000 ماہانہ کا مطالبہ، سالانہ 60,000 روپے، سالانہ 60,000 روپے یہ آپ جمع کریں گے. ایسے بچے جو مستحق ہیں، غریب ہیں، ان کے ماں باپ ان کا خرچ نہیں اٹھا سکتے ہیں، ان کے لیے اسکالرشپ ہے. آپ اس میں شرکت کریں، اسکالرشپ حاصل کریں اور اپنے تعلیم کو مکمل کریں. یہ ادارہ آپ کی خدمت کے لیے ہے. یہ ادارہ چاہتا ہے کہ حافظ قرآن بچے آگے بڑھیں. اور اسی طرح دارالقرآن الکریم حفظ القرآن پلس کے تحت اب آئندہ عالم پلس کا سلسلہ بھی شروع کیا جائے گا. ایسے تمام بچے جو عالمیت کر چکے ہوں یا عالمیت کا انہوں نے آدھا کورس کیا ہو انہیں داخلہ دیا جائے گا. ان کی عمر 14 سال، 15 سال، 13 سال اتنی ہو، اس مرحلے کے بچوں کو ترجیح دی جائے گی اور انہیں انشاءاللہ اس میں داخلہ دیا جائے گا. آئیے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں دارالقرآن الکریم لکھنؤ شاہین کیمپس، جس کو ہم حفظ القرآن پلس کے نام سے جانتے ہیں. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.